اب تک پوچھتاچھ کے دوران مرتجا نے جو اگلا ہے اس کے لیپ ٹاپ اور موبائل سے جو ڈیٹیلز باہر آئی ہیں اس سے ایک بات شیشے کی طرح صاف ہے، مرتجا کے دماغ کو نفرتی ٹیپ سے ہائی جیک کیا گیا، وہی نفرتی ٹیپ جس کا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کوئی اور نہیں بلکہ ذاکر نائک ہے۔ اگر آپ معاشرے کو سدھارنے کے لیے جدوجہد کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد، اگر آپ سیلف ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاد، اگر آپ آپریشن کے خلاف جھگڑا کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کے معنی ہے جدوجہد کرنا۔ مرتجا عباسی کے ذہن میں آتنکی جہاد کا مواد ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دیش کا دشمن ذاکر نائک ہے۔ The glorious Quran is the last and final revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. وہی ذاکر نائک جو دیش کا بھگوڑا ہے، جو دیش کے خلاف نفرتی ٹیپ کا ہیڈ ماسٹر ہے، جو اپنی کٹر اور جہادی سوچ کے لیے دنیا بھر میں بدنام ہے۔ آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں، جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ یہ آیت میدان جنگ میں ہے۔ گورکھپور میں مرتجا کے حملے کی جانچ شروع ہوئی تو ایک سرا پھر دیش کے بھگوڑے ذاکر نائک سے جڑ گیا۔ وجہ ہے مرتجا کے لیپ ٹاپ اور موبائل کی گواہی۔ دیکھیے، بہت ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں نکلی ہیں، انٹرنیٹ کے مادھیم سے جو ہے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کیا دیکھ رہے ہیں، یہ سب پورا انویسٹیگیٹ اب کیا جا رہا ہے۔ ابھی جیسا بھی ہوگا انویسٹیگیشن بعد اس کے بارے میں بتائیں۔ مرتجا نے تعلیم دیش کے سب سے پرتشٹھت انجینئرنگ کالج سے لی، کیمیکل انجینئر بنا IIT سے۔ امید انجینئرنگ کی دنیا میں بڑا نام کمانے کی تھی، لیکن شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ مرتجا کے دماغ کو اپنے جہادی زہر سے ذاکر نائک نے کٹر بنا دیا، جسے آپ انٹرنیٹ پر ایک کلک سے موجود ذاکر نائک کے بھڑکاؤ ٹیپ سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے، آتنکوادی ہونا چاہیے۔ آتنکوادی کی معنی کیا ہے تو سمجھ لو۔ ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے۔ خود کو دھن پرچارک بتانے والا ذاکر نائک دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کئی نوجوان آتنکی حملوں کو انجام دینے والے اسی چہرے کے نفرتی ٹیپ کو سن کر فدائین بن گئے۔ نوجوانوں کا برین واش کرنے میں ذاکر نائک کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں، جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ یہ آیت میدان جنگ میں ہے۔ ذاکر نائک نہ تو اسامہ بن لادن کو آتنکی مانتا ہے اور نہ ہی فدائین حملوں کو غلط مانتا ہے۔ اسامہ بن لادن ایک دہشت گرد ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا، میں اسامہ بن لادن کو نہیں جانتا ہوں، نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے، نہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے اگر میں رپلائی دوں BBC اور CNN کو سن کے، اگر میں BBC اور CNN کو سن کے جواب دوں گا تو میرے پاس کوئی دو رائے نہیں، بٹ کہنے پڑے گا دہشت گرد ہے۔ لیکن قرآن مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے جلسے اور تقریروں میں ذاکر نوجوانوں کو بھڑکاتا ہے، دھرم کا حوالہ دے کر جہاد اور قتل عام کو جائز بتاتا ہے۔ That if under normal circumstances it's haram, but if the situation demands, like in Palestine, every day they are being killed and thousands are being killed throughout the year,
So it is rather that they have to fight in self-defense, and if they know that they use an attack in which the chances of dying are there, and if they really cause a damage to the opponent, as a last resort, with guidance from a scholar who has not that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. कल कोई और था, आज मुर्तजा है। सोचिए किस तरह मलेशिया में छिपकर बैठा जाकिर नाइक भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। कई चीजों का जो है इसमें खुलासा करेंगे, उसके जो लैपटॉप और जो उसके मोबाइल फोन्स हैं उन पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और इस पर बहुत जल्दी चीजें जो है समझ में सामने आएंगी। दरअसल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की टूल किट के जरिए जाकिर नाइक का भड़काऊ टेप एक नौजवान से दूसरे नौजवान तक आसानी से पहुंच रहा है और जाकिर की जहरवाणी देश के नौजवानों को गुमराह कर आतंक की राह पर लगातार ढकेल रही है। आज तक ब्यूरो।